اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن سے میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، چاہنے والے ہیں، میری باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، میرا سمجھانا ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، میری جو قرآن پہ محنت ہے وہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ قبول کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا رہے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیے، وعدہ خلافی چھوڑ دیے، کوئی بھی نشیلی چیزیں اگر کچھ استعمال کرتے تھے وہ چھوڑ دیے، وعدہ خلافی چھوڑ دیے، تہمت لگانا چھوڑ دیے، اور غیبت کرنا چھوڑ دیے، گالی دینا چھوڑ دیے، اور بہت ساری جو بھی ان کے اندر خرابیاں تھیں، اپنی شخصیت کا پیوریفیکیشن انہوں نے شروع کر دیا۔ اس میں ایک صاحب نے ایک میسیج ڈالا ہے اس گروپ میں، جس میں ایک ایتھسٹ کے ساتھ ایک صاحب کی بات ہو رہی ہے تیلگو میں۔ تو جہاں بھی کام چل رہا ہے اپنا قرآن کی دعوت کا، تو اس کا ٹرانسلیشن مجھے بھیجا ہے۔ اس نے ایسی بکواس کی ہے، اور جو ہمارے عالم صاحب کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ بات کرے ہوں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے جو مولانا سے بات کی ہے وہ پورے ریکارڈنگ آئی ہے، تیلگو میں ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس کو ٹرانسلیشن کر کے مجھے سمجھایا، پھر یہ کیا جواب دینا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو، بلکہ تمام سننے والوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ جب تک آپ کسی بات کو ایک سسٹم میں نہیں ڈالیں گے، آپ کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی۔ ہر معاملہ، ہر بات، ہر کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، بہت سارے کام ہیں۔ ہو سکتا مجھے بہت سارا کام آتا ہو، میں بلڈنگ کنسٹرکشن بھی کر سکتا ہوں، میں ڈیزائننگ بھی کر سکتا ہوں، میں کھدائی بھی کر سکتا ہوں، میں لوہا پگھلا کے لا سکتا ہوں، میں اس کے راڈ بھی بنا سکتا ہوں۔ کیا میں اکیلا گھر بنا لوں گا اپنا؟ ایسا نہیں کروں گا نا۔ میں اپنی قابلیت کے حساب سے کچھ پیسے کماؤں گا، اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے خرچوں گا، ایک حصہ کارپینٹر کو دوں گا، لوہار کو دوں گا، راڈز خرید کے لاؤں گا۔ میں سیمنٹ بنانا مجھے آتا ہے، لیکن میں کیوں بناؤں؟ اس کے لیے ایک فیکٹری لگانا پڑے گا۔ ایک ٹیوب لائٹ ہے، وہ ٹیوب لائٹ میں بنا سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے، لیکن میرے لیے مہنگا پڑے گا۔ ایک ٹیوب لائٹ بنانے کے لیے ایک پوری فیکٹری بنانی پڑے گی۔ تو عقل مند انسان یہی کرتا ہے کہ جو چیز جہاں سے آپ کے فائدے کی مل جائے، آپ کے استعمال کی سستی مل جائے، اچھی کوالٹی کی لے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو آپ حل کرنے کی کوشش مت کیجیے، پھنس جائیں گے۔ آلریڈی ہم لوگ بہت بدنام ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی، دوسرے ہم محنت نہیں کرتے نالج کے لیے، ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ پھر اگر حاصل کر بھی لیں ساری چیزوں کا علم، تو ہم اکیلے کیوں کریں بھائی؟ وہ کام کیوں کریں؟ چلیے، جہاں تک معاملہ آتا ہے قرآن کے اوپر، تو وہاں جواب دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، انسان کو اپنے لیے جنت میں جانے کے قابل بنا دے گا، بہت ہی آسان ہے۔ 10 سال کا بچہ بھی پڑھ کے سمجھ جائے گا۔ جو قرآن کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، قرآن سمجھو گے بہک جاؤ گے، ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم بہک جائیں گے آپ کے راستے سے، کیونکہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم کے راستے پہ جائیں۔ اسی لیے ہم آپ کے راستے سے بہکنا چاہ رہے ہیں، ہم اس راستے پہ جانا چاہ رہے ہیں جس راستے پہ محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ چلے، جس راستے پہ تمام انبیاء چلے، صالحین چلے۔ ٹھیک، اب آئیے مدعے کی بات پہ، کہ کبھی بھی کوئی بھی ایتھسٹ سے بات کرنے سے پہلے آپ اس کے کبھی بھی یاد رکھیے، اس کو ایک رسی سے باندھیے۔ وہ رسی کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے، اس کو بولیے بھائی صاحب آپ بہت عقل مند آدمی ہیں، مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے، ذرا ایک پیپر پہ یہ لکھ دیجئے، کچھ فارمولے ہم بنا لیں گے۔ آپ 2 منٹ بات کریں گے، میں بھی 2 منٹ بات کروں گا، آپ 3 منٹ بات کریں گے، میں بھی 3 منٹ بات کروں گا، اور باتوں کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب دونوں بیٹھ جائیں گے، پیپر پہ پین لے کے، ایک گھڑی کو سٹاپ کر کے، ایک گھڑی آپ کے پاس، ایک گھڑی ان کے پاس، یہ یہاں سے یہاں تک میں بولوں گا، یہاں سے یہاں تک آپ بولیں گے۔ اتنی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جب آپ اس سے بات کریں گے
تو ایک 10 نکات لکھ کے اس کے اوپر سائن لیجئے، اس بیسکس کے اوپر بات کریے، باقی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، وہ فلاں کون ہے، جہنمی کون ہے، کافر کون ہے، بھائی صاحب یہ میٹر پہ ہم بات نہیں کرتے۔ آپ پہلے یہ طے کر لیجئے ان سے پوچھنا، پہلا کنڈیشن، آپ مجھ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں تو میرا جواب سنیے، آپ اپنا سوال کریے، بس خاموشی سے بیٹھیے، میں پورا جواب دوں گا، آپ کو ماننا ہو مانیے، نہ ماننا ہو نہ مانیے، اوکے اوکے۔ اس کے بعد اگر میری تمام باتوں میں سے آپ کو اچھی باتیں کون سی لگی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دیجئے، بری باتیں کون سی لگی وہ بتا دیجئے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیجئے کہ بھائی یہ جو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں یا بری لگی ہیں تو اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کیجئے۔ یہ بحث کرنے کا، بات کرنے کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہو گیا کہ بھائی آپ نے ان شرطوں کے اوپر سائن کر دی، اب آپ یہ پوچھئے کہ دنیا میں 2 چیزیں ہیں، ایک ویزیبل ایک انویزیبل، مانتے ہیں؟ بولے گا یقیناً مانتا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے انویزیبل میں کتنی چیزیں ہیں، ویزیبل میں کتنی چیزیں ہیں؟ جیسے سانس لیتے ہیں ہم آکسیجن، انویزیبل، کاربن ڈائی آکسائڈ انویزیبل، ہوا انویزیبل، خوشبو انویزیبل، بدبو انویزیبل، آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ آپ کے موبائل کی جو فریکوینسی ادھر سے ادھر تک جا رہی ہے انویزیبل میں آتی ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ ویزیبل میں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ کچھ چیزیں کھانے کی ہیں، کچھ چیزیں استعمال کرنے کی ہیں، سیدھی سیدھی بات، کچھ چیزیں نہ کھانے کی ہے نہ استعمال کرنے کی ہے، پھینکنے کی ہے، گندگی۔ یہ بانٹیے پہلے، اس کے دماغ میں یہ پلرز اٹھائیے، دیواریں اٹھائیے، اس کے بعد جو بھی سوال آئے گا اس سے یہ پوچھئے کہ یہ خوشبو سے ریلیٹڈ ہے یا آواز سے ریلیٹڈ ہے یا مووی سے ریلیٹڈ ہے یا محسوس ہو رہا ہے، ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے، کھانے کی چیز ہے، صرف بولنے کی چیز ہے یا ہاتھوں پیروں سے کرنے کی چیز ہے یا دل سے ماننے کی چیز ہے۔ کیٹیگری بنائیے نا، ہوا سے خمسہ 5 سینسٹیو آرگنز اس کے سامنے رکھیے، سائن لے لیجئے، ہو گیا۔ اب بولیے آپ سوال کریے، کیا سوال کرے گا؟ وہ بولے گا تمہارا خدا نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی زبردستی اس کو خدا ثابت کرنے کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو اوکے، ویل اینڈ گڈ۔ وہ بولے گا ٹھیک ہے تم ثابت کرو، ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا، کیونکہ آپ پہلے وہ کیٹیگری میں لے کے آئیے، کیا خدا کھانے کی چیز ہے؟ کیا خدا پینے کی چیز ہے؟ کیا خدا سونگھنے کی چیز ہے؟ کیا خدا سننے کی چیز ہے یا دیکھنے کی چیز ہے؟ یا اس کو میں ہاتھ ٹچ کر سکتا ہوں، سینے سے لگا سکتا ہوں اپنے خدا کو؟ نہیں لگا سکتے۔ تو پھر یہ چیز کیا ہے؟ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، مت محسوس کیجئے۔ سردی پھر بھی محسوس ہوتی ہے، آپ اوڑھ لیتے ہیں، گرمی محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے کپڑے ہلکے سے پہن لیتے ہیں، لیکن خدا کیسے محسوس کریں گے آپ؟ اللہ کو کیسے محسوس کریں گے؟ ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادوں کے کامیاب ہونے سے کم ہوتی ہے کہ ارادوں کے کامیاب ہو جانے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنی محنت سے کام کیا ہے تو میں پاس ہوا، میں کامیاب ہوا، میرے ارادے پورے ہوئے۔ لیکن جب میں ارادوں میں فیل ہو جاتا ہوں، سارے وسائل میرے پاس تھے، پیسہ میرے پاس تھا، طاقت میرے پاس تھی، سب کچھ تھا، پھر یہ کام میرا ناکام کیوں ہوا؟ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا پاور ہے جو چھپا ہوا ہے، جو آپ کے ارادوں کو توڑتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا، علی تم نے کب پہچانا اللہ کو؟ تو آپ نے جواب دیا، محمد الرسول اللہ کے ٹرینڈ یافتہ، تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال کے چھوٹے، تو بڑے بھائی کی طرح آپ رہے، والد کی طرح بولنا چاہیے۔ تو انہوں نے سمجھایا ہوگا کبھی، تو علی نے جواب دیا کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے پتہ چلا کہ واقعی ایک طاقت ہے ایسی جس کا نام اللہ ہو سکتا ہے، جس کا نام خدا ہو۔ نہ مانو بھائی، آپ نہ مانو، مر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ وہ جو خلا میں جانے والے ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ماسک لگائے ہوئے آسمانوں پہ گیا، اس نے لکھا کہ میں نے یہاں سارے اسپیس میں چیک کر لیا، خدا کہیں بھی نہیں ہے، اللہ کہیں بھی نہیں ہے، دیر از نو گاڈ ہیئر۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، ذرا اپنا ماسک نکالو، پتہ چل جائے گا خدا ہے یا نہیں ہے۔
تو بھائی صاحب آپ جس دن مریں گے اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا خدا ہے یا نہیں ہے. یہ لوگ باتوں کو مکس کرتے ہیں بار بار، کبھی یہ سوال کبھی وہ سوال کبھی یہ سوال. جھوٹوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ پہ بات کبھی نہیں کرے گا. آپ ایک سبجیکٹ کو پکڑ کے چلیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو ماننا ہے تو مان لیجئے، پھر ہم آپ کو ایک دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے. خدا کو ماننے کے بعد پھر ہم آپ کو ABCDEFGHZ تک سکھائیں گے. نہ ماننا ہو تو ہم کو کوئی آپ سے لینا دینا نہیں ہے بھائی صاحب، آپ نہ مانیے. جب مر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ زندگی کا کچھ حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو پہلے یہ بات پہ سائن لیجئے. اگر وہ مان جائے تو بات ہی ختم، اگر نہ مانے تو سائن لے لیجئے کہ بھئی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر اگر اور بحث کو آگے بڑھائے تو اس سے یہ پوچھیے، بھائی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اچانک موت ہوگی، میری بھی ہوگی، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کب مرنے والے ہیں؟ نہیں ہے. میری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم میں سارے انسان 60 ایئرس میں مرنے والے ہیں. آج میری 60th برتھ ڈے تھی، رات کو 12 بجے میری موت ہونے والی ہے. ایسا ہونا چاہیے نا. اگر سسٹم یہ صحیح چل رہا ہے تو یہ بگ بینگ تھیوری سے ہوا ہے، یہ جیسا بھی ہوا ہے تو ایسا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دے گا نیچر. یہ جتنی باتیں نیچر کا نام لے کے کرتے ہیں، بیسیکلی وہ جگہ پہ اللہ ہے. بس وہ لوگ اللہ کو نیچر مانتے ہیں. یہ آدمی بہت جلدی ایمان لا سکتا ہے، یاد رکھیے. ہمارے بیوقوف لوگ یا ہماری اپنی بیوقوفیوں سے ایسے لوگ اور دور جاتے ہیں اسلام سے، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام معلوم ہی نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا، ان کے چکر میں آ جاتے. وہ کبھی ایک سوال کرے گا، پھر جمپ کر کے دوسرا. ٹھہریے بھائی صاحب پلیز. اب آپ یہاں جمپ کر رہے ہیں، آپ سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ بات کو مانو، اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کا ایک کریٹر ہے یا نہیں ہے. اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لو، گاڈ، بھگوان، کرشنا، مرشنا، کچھ بھی رکھ لو، آپ سیاہ رام رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو. ہمارے پاس عربی میں اس کا نام اللہ ہے. بس وہ مورتی پوجا اور یہ اور وہ سب باتیں بیکار کی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے باتیں کرنے کی. دعا مانگ رہے ہیں، نہیں مانگ رہے ہیں، بہت بات کا سوال ہے یہ. آپ کو بہت آگے جا کے 7th لیول کے بعد سمجھ میں آئے گی بات. آپ اگر مانتے ہیں تو پھر ہم آپ کو پڑھانا شروع کریں گے. اچھا، آپ مانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی بحث کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریے. موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو گیا. سیکنڈ کویسچن لکھ کے سائن کر لیجئے. وہ بولے گا کوئی میرے پاس بھروسہ نہیں ہے زندگی اور موت کا. پھر اسی سے ریلیٹڈ موت کے بعد آپ کے اندر یہ جو پاور ہے یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ نیچر میں مکس ہو جاتا ہے. پھر آ گیا وہی نیچر. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی عقل، یہ آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سنوائی، ناک سے سونگھنا، زبان سے ٹیسٹ کرنا، یہ سارے سینسز کہاں چلے جاتے ہیں اچانک؟ یہ پاور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ دوسرا سوال پیدا ہو گیا، یہ آیا کہاں سے تھا؟ تو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا. تو آپ کے پاس کچھ نالج ہے؟ بولے گا نہیں جی، نہیں، یہ نیچر سے ہوا سو ہے. بس آپ اس کو نیچر سمجھیے. ہم اس کو اپنے رب کی ایک سٹوریج سمجھتے ہیں. آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، ہمارے رب نے ایک نام دیا ہے اس کو. جانے کے بعد عالم برزخ میں رہیں گے. بیچ کا پیریڈ جو ہے یہ ہماری یہاں کی دنیا کی زندگی ہے، عالم دنیا میں ہم تو اس کو مانتے ہیں. مانیں گے تو ہماری زندگی کا رخ دیکھیے کیسا ہے، آپ کی زندگی کا رخ دیکھیے کیسا ہے. چلیے ہو گیا. آپ کی ایک تھیوری ہے، ہماری ایک تھیوری. آگے بڑھی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ موت ہو گئی. اچھا، یہ دنیا کیسا شروع ہوئی تھی؟ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کرسچن سے شروع ہوئی تھی یا ایک مرد اور ایک عورت سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ جی میں یہ مانتا ہوں کہ ہم بندر کی اولاد ہے. تو بہت بہت مبارک. آپ کے ابا جان بندر، آپ کے دادا بندر، آپ کی اماں بندرنی، آپ کی نانی، دادی، بہن، بیٹی، ساری کی ساری بندرنیاں ہیں. تم بھی بندر، تمہارا باپ بھی بندر، تمہارا دادا بھی بندر. کیا خیال ہے؟ ہم بندروں سے بات نہیں کرتے بھائی. ہاں، اگر بندر سے آپ انسان بننا چاہتے ہیں کچھ علم حاصل کر کے تو کم آن دا اسٹیج، آ جاؤ میدان میں. ہم یہ مانتے ہیں کہ آدم اور آدم کی بیوی حوا سے بچے ہونا شروع ہوئے. اور بلکہ قرآن تو ایک بڑا کانسیپٹ دیتا ہے. یہ اسپیشیز جو جاندار تھے، اس میں سے ایک
آدم کو اٹھا کے، اس کی پیداوار تو بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہم نے ایک آدم کو بنایا، اس کے اندر سے، اس کے نفس سے اس کا جوڑا بنایا. یا ایھا الناس خلقناکم من نفس واحدہ خلقنا منہا زوجہا، اس نفس سے ایک اور ایک اس کی بیوی بنائی، اس کا جوڑا بنایا. یہ ہم کو سورہ نساء کی پہلی آیت میں سمجھ میں آ گیا. اب اور کیا سائن لوں آپ سے میں؟ مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو گئی، مرنے سے پہلے کہاں تھے بات ہو گئی، ایک آدم سے شروع ہوا نہیں ہوا بات ہو گئی، اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں مورتی پوجا. آپ بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنی عقل تو ہے کہ آپ سامنے مورتی کو رکھ کے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں ہر زمانے میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے انسان نے طرح طرح کی کوششیں کی ہیں. کبھی وہ جنگلوں میں چلا گیا، کبھی سنیاس لے لیا، کبھی کپڑے پہننا چھوڑ دیا، ننگا رہنے لگا، مطلب جس حال میں پیدا ہوا ہوں اسی حال میں رہوں گا. آگے جا کے پریشان ہو گیا، کھانے میں پرابلم آ گئی، موشن میں پرابلم آ گئی، بہت سارے ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، بیمار ہو گیا تو پھر پرابلم میں آ گیا، ویسے ہی مر گیا. ایسی بہت ساری پرابلمس آ گئے. اس نے سوچا کہ سنیاس لے لوں گا تو یہی زندگی کی کامیابی ہے. کچھ ہیں جو اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کا، ان کا سب چیزوں کا انکار کر دیے، لیکن پوری عقل استعمال نہیں کرے. اس کے اندر بھی چھپا ہوا کوئی شیطان تھا، کوئی ابلیس تھا، کسی نہ کسی کے طریقے پہ آپ چلتے رہے. کوئی ایتھسٹ تھا پہلے کا جس نے آپ کو ایتھسٹ بنایا چند باتیں کر کے. ہمارے سامنے آئیے، کپڑے اتار دیں گے آپ کے انشاءاللہ. جتنے جہالت کے پردے پڑے ہوئے عقل پہ سارے اتار دیں گے، اور بہت جلدی ایمان لا لے گا ایتھسٹ. لیکن ہمارے جیسا ہونا چاہیے، کوئی جواب دینے والا، سوال کرنے کا ڈھنگ، اختلاف کرنے کا صحیح اخلاقی طریقہ، سب بیٹھ کے سائن لے کے ایک ایک پیپر کے اوپر سائن لینا، بازو رکھتے جانا. دعا کا سلسلہ ہم خود یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ دعا 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 دعا، تم لوگوں نے، یہ ہمارے نالائق مسلمانوں نے ایک تھیوری بنا کے رکھ دی ہے بھیک مانگنے کی. مانگنے کو استعانت کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ تعاونوا علی البر والتقوی. عاونہ سے بنا ہوا لفظ ہے، تعاون کرنا، کسی کی مدد کرنا یا کسی سے مدد مانگنا، استعانہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد یہ ہم نہ مورتی پوجا کے پاس مورتی کے سامنے جا کے کوئی بھیک مانگتے، نہ ہم مسجد میں مانگتے، نہ کعبے میں مانگتے، نہ مدینے میں مانگتے، نہ چرچ میں مانگتے، نہ مندر میں مانگتے. یہ انتہا درجے کے نالائق تھرڈ کلاس قسم کی سوچ کے لوگوں کا کام ہے. بھیک مانگتے رہنا، یہ دے دے وہ دے دے. یعنی آپ اس خدا سے بات کر رہے ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے پوری پلاننگ لکھ کے رکھی ہے اس نے، اختتام تک، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ بھی اس کو معلوم ہے. آپ اس کو سنا رہے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اس نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ اگر تم مجھ سے کوئی چیز مانگنا ہو تو کوئی بات کے سمجھنے کی مدد مانگو، کیونکہ تمہاری عقل کو بھٹکانے والا، تمہاری عقل کو ڈسٹرب کرنے والا ایک ابلیس میں نے تمہارے ساتھ چھوڑا ہے. تم کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، تم کو صحیح بات سمجھانے کے لیے کتاب بھیجی ہے، رسول بھیجا ہے. کتاب زندہ ہے، رسول مر چکے ہیں، لہٰذا یہ کتاب کا رائٹر، لکھنے والا میں زندہ ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ اونگ آتی ہے اس کو، نہ وہ سوتا ہے. اذا سألک عبادی انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. اسے چاہیے کہ مجھے پکارے، مجھ سے پوچھے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ایک پرٹیکولر میٹر ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس معاملے میں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جن معاملات میں تم کو تمہاری صلاحیت، تمہاری عقل، تمہارا صبر، تمہارا شکر، اولاد سے ریلیٹڈ، پیسے سے ریلیٹڈ، اور آپ کے دکھ بیماری سے ریلیٹڈ، یہ 6 ایگزامینیشنس ہیں تمہارے. اس میں تم کو ہر طریقے سے میں مبتلا کر کے دیکھوں گا. تمہارے صبر کا امتحان لوں گا، تمہارے شکر کا امتحان لوں گا، تمہاری عقل کا امتحان لوں گا. بیمار رکھ کے صحت دے کے بھی آزماؤں گا، پیسہ دے کے پیسہ چھین کے بھی آزماؤں گا، اولاد دے کے اولاد چھین کے بھی آزماؤں گا. بس کامن سینس کی بات ہے. ہم یہاں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایگزام لکھنے کے لیے آئے ہیں. پانی پینا ہے پی لو، نیند آ رہی تھوڑی دیر سو جاؤ، کپڑے بدلنا ہے بدل لو، نہانا ہے نہا لو،
شادی کرنا ہے کر لو، بچے پیدا کرنا ہے کر لو، لیکن یہ 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال کی زندگی، 4 سال کی زندگی، 4 سیکنڈ کی زندگی، جب تک تمہاری عقل نہیں آ جاتی وہاں سے تمہارا امتحان شروع ہوگا. اس سے پہلے مر جاؤ گے تو جنت میں نوکری مل جائے گی چھوٹے موٹے کام کرنے کی، جنتیوں کی خدمت کے لیے. صاف صاف کلیئر بات ہے. تم کو امتحان میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے. تم اگر ایتھسٹ ہو گئے ہو تو بہت بہت مبارک تم کو، تم عبادت کرنا نہیں چاہ رہے اللہ کی. الدعاء هو العبادہ کا مطلب ہے لوگوں کو یہ باتیں دعوت دے کے سمجھانا ہی اصل عبادت ہے. اس کے اندر لسٹ میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اپنے نفس کو. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا الدعاء هو العبادہ، لوگوں کو اپنے آپ کو دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے. اس سے تم ثابت قدم رہو گے. بھیک مانگنا عبادت ہے نہیں بتائے تھے اللہ کے نبی. یہ ہمارے پاس بدلا گیا ہے. یہ سب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی صاحب آپ مسلمان کی بات کر رہے ہیں، دنیا کا ہر آدمی مسلمان بنتا ہے، ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو میں پیدا ہو جائے، کرسچن میں پیدا ہو جائے. لیکن آپ مسلمان کے رینجز تو بنائیے، کارنرز تو بنائیے. آپ فزیکلی مسلمان ہیں کا مطلب آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دیکھنے کا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی دیکھ رہا ہے. کانوں کو حکم دیا سننے کا، وہ سن رہا ہے. ناک کو حکم دیا سونگھنے کا، وہ سونگھ رہا ہے. اس کو ہونٹ دیے دودھ چوسنے کے لیے، وہ چوس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری باڈی کے ہر پارٹ کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ باڈی کا پارٹ وہ کام کر رہا ہے. اس حساب سے بیسیکلی تم مسلم ہو. اب تمہارے بڑے تم کو ہندو، کرسچن، اہل حدیث، اہل خبیث، بریلوی، سنی، شیعہ، پتہ نہیں کیا کیا، قادیانی، پادیانی، سارے یہ بناتے ہیں تم کو، تمہارے بڑے بناتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں آنکھوں سے تم وہ دیکھو جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، زبان سے وہ بولو جو ہم بولنا چاہتے ہیں. یہ سارے کے سارے شیطان کے ایجنٹ ہیں. اسی لیے ہم اپنے گروپ کا نام ہیومینٹی گروپ رکھا ہے. ہمارے یہاں جماعت انسانی میں انسانوں کی جگہ ہے، حیوانات کی جگہ نہیں ہے. جو بھی انسان ہے چاہے وہ کسی مذہب کسی فرقے کا ہو، یا 10 پوائنٹ کے اوپر سائن کرے گا تو وہ ہمارا آدمی ہے، نہیں تو وہ ہماری نظر میں انسان ہی نہیں ہے. اب جب اس کو عقل آئے گی، سمجھ آئے گی اس بچے کو، تو جیسے جیسے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا ویسے اعمال کرے گا. جب تک اپنی عقل استعمال کر کے بابا نے کیا غلط بولا ہے کیا صحیح بولا ہے، میرے مرشد نے کیا بولا ہے کیا صحیح بولا کیا غلط بولا، امام صاحب کیا صحیح بول رہے ہیں کیا غلط بول رہے ہیں، میرا دھرم، میرا فرقہ، میری جماعت، اس میں پیوریفیکیشن کرنا پڑے گا. پھر جا کے وہ یہ سمجھے گا کہ دا بیسٹ بک، دا بیسٹ گائیڈنس وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ. میں قرآن کو فالو کروں گا، جتنا فالو کرتا جاؤں گا اتنا میں مسلمان ہوں. تو مسلمان اس کے اندر سے مذاہب نکلتے ہیں. جیسے ایمان ہے، ایمان بیلیف کا نام ہے. اس ایمان کے اوپر جو بات پہ آپ ایمان رکھتے ہیں اس پہ جس طریقے کا آپ عمل کر رہے ہیں وہ مذہب بن جائے گا. پھر اصل دین تو اسلام ہے، وہ اسلام جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو قرآن پہ بیلیو نہیں ہے، آپ اپنا اسلام کوئی اور بنا لیے ہوئے ہیں، وہ بھی مسلم ہے، کیونکہ ان کے بڑوں نے جو بولا وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. وہ اللہ کے مسلم نہیں ہیں، وہ قرآن سے مسلم نہیں ہیں. چلو آپ کسی خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے پاسپورٹ بنایا، ریلیجن لکھ دیا اس نے مسلم. اچھا پھر اس میں لوگ یہ بھی لکھتے ہیں پریکٹسنگ مسلم، نان پریکٹسنگ مسلم، لیبرل، اور پتہ نہیں آرتھوڈاکس، اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر یہ سلیش مارتے جانا پڑے گا. میں پہلے انسان ہوں، اس کے بعد میل ہوں، مرد ہوں، اس کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہوا ہوں، میں ایمان لایا یا نہیں لایا، پھر اس کے بعد میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، فلاں ہوں سلیش. پھر اس کے نیچے سے میں نقشبندی ہوں، سہر وردی ہوں، پتہ نہیں بغیر وردی ہوں، پھر حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں. پاسپورٹ بھر جائے گا پورا. لہٰذا انہوں نے سوچا یہ چلر لوگوں کو اتنی جتنی ان کی عقل ہے اس پہ رکھو. سوری بہت دیر ہو گئی، 25 منٹ کا ہونے والا ہے. اور آپ لوگ یہ یاد رکھیے جب تک اس کے ساتھ ریٹن میں کوئی چیز نہیں لیے، بات کرنا ہو تو انہی باتوں پہ بات کرو کہ آپ جس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، سنگائی دیتا ہے، چکھنے کا ہے، ہاتھ سے پیروں کا ہے، بولنے کا ہے، کیا ہے. بس اس سے زیادہ بات مت کرو. ویزیبل ہے، انویزیبل ہے، میل ہے، فیمیل ہے، پاسٹ میں ہے، پریزنٹ میں ہے، فیوچر میں ہے. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو لے لو. ہم رسک نہیں لینا چاہتے. بھائی مرنے کے بعد کیا ہونا ہے
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں، اور پھر جب دل ہمارا پورا مطمئن ہو جائے کیونکہ ہماری برائیاں دور ہو رہی ہیں، تو ہم نے اسلام کو فالو کر لیا ہے، قرآن کو۔